بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلطان سلیمان قانونی جو سلطنت عثمانیہ کے یہ سلطان تھے، ایک دن اپنے دربار پر بیٹھے تھے اور ان کے ماتھے پر رکا نہیں بلکہ ایک چھوٹا سا مسلسل مسئلہ تھا۔ ایک اہلکار نے ابھی انہیں اطلاع دی کہ محل کے باغات کے قدیم درختوں کی جڑیں چیونٹیوں سے بھری ہوئی ہیں جو شاندار بلوط اور سرو کے درختوں کی صحت کو خطرے میں ڈال رہی ہیں۔ ماہرین کو بلایا گیا اور انہوں نے ایک حل پیش کیا۔ ایک خاص تیل جب جڑوں پر ڈالا جائے تو کیڑوں کو بھگا دے گا۔ پھر بھی سلیمان کے لیے کوئی عمل، یہاں تک کہ کیڑوں کے خلاف بھی اس کے مقدس قانون شریعت کے تحت فیصلہ لیے بغیر نہیں کیا جاتا تھا۔ انصاف کا توازن سب سے اہم تھا۔ انہوں نے اعلیٰ ترین مذہبی اتھارٹی شیخ الاسلام سے مشورہ کرنے کا فیصلہ کیا اور ان کی رہائش گاہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ سلطان نے شیخ کا گھر خالی پایا لیکن اس کی جگہ ایک پیغام چھوڑ دیا، ایک شاعرانہ سطر جو عدالت کے کاتب کی دستگی کے ساتھ لکھی گئی تھی۔ اگر چوٹیاں درخت پر بھڑک اٹھیں تو کیا انہیں مارنے میں کوئی حرج ہے؟ واپسی پر شیخ الاسلام نے سلطان کے سوال کو پڑھا۔ انہوں نے سمجھا کہ یہ کیڑوں کے بارے میں ایک سادہ سا سوال نہیں تھا بلکہ طاقت کی خلاقیت کے بارے میں ایک گہرا سوال تھا۔ انہوں نے اسلامی فقہ کے اصولوں پر غور کیا۔ تمام مخلوقات کے حقوق، ناجائز نقصان سے بچاؤ، ان کا جواب اجازت کا ایک سادہ فتویٰ نہیں تھا بلکہ ایک شعر تھا جو سلیمان کے دور حکومت کے دل تک پہنچ گیا۔ اگر انصاف کے ترازو کو سیدھے کھڑے ہوں تو چیونٹی اپنا حق بے انصافی کے بغیر لے لیتی ہے۔ پیغام واضح تھا۔ سلطان کا بنیادی فرض نقصان دہ چیز کو ختم کرنا نہیں تھا بلکہ یہ یقینی بنانا تھا کہ ان کی خود کی حکمرانی بالکل منصفانہ ہے۔ مکمل انصاف سے چلنے والی بادشاہت میں استحصال کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی، یہاں تک کہ اس کے چھوٹے سے چھوٹے رعایا کو بھی، یہاں تک کہ چیونٹیاں ان کی حفاظت میں رہنے والے تمام لوگوں کی طرح صرف وہی لیں گی جو انہیں درکار ہے۔ باغ میں مسئلہ شیخ نے اشارہ کیا محض ایک عکس تھا۔ حقیقی حل سلطان کے اپنے دل اور عدالت میں تھا۔ یہ تبادلہ سلیمان کے طرز حکمرانی کی علامت تھا۔ ان کے دور حکومت کے دوران جو 16ویں صدی کے بیشتر حصے پر محیط تھا، سلطان نے سلطنت کے وسیع پھیلاؤ کی نگرانی کی اور پیچیدہ بین الاقوامی سفارت کاری میں مشغول رہے۔ انہوں نے یورپی طاقتوں جیسے فرانس کے ساتھ اہم معاہدے کیے جنہیں کیپیٹولیشنز کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ان معاہدوں نے غیر ملکی تاجروں کو مقامی مقدمہ چلانے اور بعض ٹیکسوں سے مستثنیٰ ہونے جیسی مراحل دی۔ اسلامی قانون کے پائیدار حکمران کے لیے اس سارے ممالک کے ساتھ ان معاملات کو نبھانا محتاط مذہبی جواز کی ضرورت تھی۔ کہا جاتا ہے کہ ریاست کے بڑے بڑے فیصلے کیے جاتے وہ فوجی مہم ہوں، معاہدے کی شرط ہو یا مالیاتی پالیسی، سلیمان شیخ الاسلام یا دیگر معروف علماء سے رسمی قانونی رائے فتویٰ حاصل کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی سلطنت کی قانونی حیثیت صرف فتح پر نہیں بلکہ اپنے فرامین کا شعوری دستاویزی ہم آہنگی الہی قانون کے ساتھ قائم کی۔ 1566 میں سیگیپراڈ کے محاصرے کے دوران سلطان کی موت کے بعد ویانا کے ایک مہن کے دوران ان کی باقیات کو واپس قسطنطنیہ لایا گیا۔ ان کی تدفین کی تیاری کے دوران ان کی وصیت ملی جس میں حکم دیا گیا تھا میرا صندوق بھی میرے ساتھ دفن کر دو۔ علماء حیران رہ گا۔ صندوق ان کے خیال میں بیش قیمت جواہرات، سونے کے سکوں یا ریاست کے رازوں سے بھرا ہوا ہوگا۔ اتنی قیمتی چیزوں کو مٹی میں دفن کرنا ضیاع لگتا تھا۔ بحث کے بعد انہوں نے وصیت کے خلاف ورزی کرنے اور صندوق کو کھولنے کا فیصلہ کیا۔ جب تالا کھولا گیا تو انہیں کوئی خزانہ نہیں ملا، اس کے بجائے صندوق ہزاروں فتاویٰ سے بھرا ہوا تھا اور تمام رسمی قانونی آراء جو سلطان نے اپنے پورے دور حکومت میں اپنے پر ایک اہم حکومتی فیصلے کے لیے حاصل کی تھی، ان کی بے مثال حکمرانی کی حتمی گواہی تھی۔ ہر معاہدے، ہر جنگ، ہر پالیسی کو شریعت کی روشنی میں جواز دیا گیا تھا۔ سلطان اپنے ساتھ ایک سونا نہیں بلکہ اپنی نیک نیتی کا ثبوت لے گئے تھے۔ شیخ الاسلام ابو سعود جو اس وقت ریاست سے مفکر تھے، اس منظر کو دیکھ کر رونے لگے۔ انہوں نے کہا، اے سلطان، تم نے تو اپنے آپ کو بچا لیا، اب ہمیں کون بچائے گا؟ ان کے آنسو صرف غم کے لیے نہیں تھے بلکہ اس بارے میں خوف کے تھے کہ آنے والی نسلیں عمل کے اس اعلیٰ معیار کو کیسے نبھا پائیں گی جسے ایک ایسے حکمران قائم کر گیا تھا جس نے اپنی طاقت کو ہمیشہ انصاف کے ترازو سے تولا تھا، یہاں تک کہ چوٹیوں کے معاملے میں بھی۔